عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ دیکھیے چچا جان، میں کوئی عالم قرآن نہیں ہوں، بس میرا ایمان ہے کہ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ یہی سوچ کر اللہ سے لو لگا کر قرآن پڑھتا ہوں، اور جو سمجھ میں آئے سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ہے، مگر میں نہیں سمجھتا مجھے وہ دوسروں کو پڑھانے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے میں اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا۔ آپ سے بات کرنا البتہ مختلف معاملہ ہے۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ آدمی کو فطری طور پر بعض صورتوں اور بعض آیات سے خصوصی نسبت ہوتی ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن صرف آپ سے بات کرنے کی حد تک یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں میری نظر سے کوئی ایسی آیت نہیں گزری جو اس لحاظ سے اس آیت سے مشابہ ہو کہ اس میں عمر کے کسی خاص حصے، کسی خاص برس کی شرط عائد کی گئی ہو، اور وہ تمام لوگوں کے لیے بھی ہو، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں 40 سال کی عمر کی بات کی گئی ہے۔ دوسری بات اس سے اگلی آیت مبشرہ کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ بات زور دے کر کہی گئی، حالانکہ کوئی مسلمان یہ سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر یہ دوسری آیت مجھے اس لحاظ سے منفرد لگتی ہے کہ اس میں اللہ نے زور دے کر فرمایا۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول فرما لیتے ہیں ہم ان کے وہ اچھے اعمال جو انہوں نے کیے، اور درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، شامل ہوں گے یہ اہل جنت میں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا یہ سچا وعدہ ہے، کم از کم میری نظر سے ایسی کوئی اور آیت نہیں گزری، واللہ عالم۔ اب یہ تو علماء قرآن ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ دونوں آیات منفرد ہیں یا نہیں۔ البتہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑی اور حتمی خوشخبری ہے جو پچھلی آیت میں اللہ کی عطا کی ہوئی دعا کے کرنے والے کو دی گئی ہے۔ فرمایا ہے کہ شامل ہوں گے یہ اہل جنت میں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ یہ آیت، یہ دعا ہر اس شخص تک پہنچ جائے جو 40 سال کا ہو چکا یا ہونے والا ہے۔ اس طرح تو شاید میرا احساس زیاں ختم ہو جائے۔ تو پہنچا دیجئے، پہنچا سکتے ہیں آپ؟ کیسے؟ مسعود صاحب کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس سلسلے میں جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے سب لکھ دیجئے، میں اسے کتابچے کی شکل میں چھپوا دوں گا۔ آخر میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ پڑھنے والوں کے لیے اس خوشخبری کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا، پھر اس کتابچے کو تقسیم کروا دیں گے۔ مسعود صاحب خوش ہو گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے چچا جان، عبدالحق نے کہا۔ اللہ کی منظوری ہو تو ایسی نیکی خوب پھلتی پھولتی ہے۔ دوسرے لوگ اس کتابچے کو اپنے طور پر چھپوا کر تقسیم کرتے رہیں گے، پھر ایسے پبلشرز بھی ہیں جو ایسے کار خیر میں شامل ہو جاتے ہیں، یوں یہ ثواب جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ مسعود صاحب مسکرائے، لیکن اگلے ہی لمحے بجھ سے گئے۔ لیکن بیٹے، میں کوئی عالم تو نہیں کہ مجھے یہ سب کچھ لکھنے کا حق ہو۔ کمال کرتے ہیں آپ، عبدالحق نے کہا۔ میں اور آپ آیات کی تفسیر نہیں کر سکتے، لیکن جو کھلی آیات ہیں، صاف اور واضح، ان کو ذرا تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں۔ بلکہ مسلمان اللہ کی طرف سے جو اچھی بات سمجھے اسے دوسروں تک پہنچانا اس کا فرض ہوتا ہے۔ مثلاً اس آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ نے بندوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اتنا کہہ دینا یا لکھ دینا ہی کافی ہے۔ حسن سلوک کی تفصیل ہم اس وقت تک بیان نہیں کر سکتے جب تک قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تمام آیات جمع نہ کر لیں۔ آگے اللہ نے ماں کی اولاد کے لیے مشقت کا تذکرہ فرمایا، وہ بھی ویسے ہی بیان کر دیا۔ پھر 40 سال کی عمر میں دعا کی بات آتی ہے تو یہ طے ہے، اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کو خاص اہمیت دی ہے۔ اس کی اہمیت پر غور کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا سب پر فرض ہے، اور رہا دعا کا معاملہ تو اس کا ایک حصہ غیر عملی ہے، یعنی بندہ
اللہ سے اپنے اور اپنے والدین کی طرف سے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر کی اور اللہ کی راضی کرنے والے نیک اعمال کی توفیق مانگیں۔ اور دعا کا دوسرا حصہ عملی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کی تو اس کے لیے اسے خود عملی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ ان کو دین کی طرف راغب کرنا، نماز اور روزے کی تلقین کرنا، ان تک اللہ کے احکامات پہنچانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا، پھر دعا کے آخر میں اپنے سابقہ برے اعمال پر توبہ کرنا، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مدد چاہتے ہوئے یہ کہنا کہ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوں۔ اب بندہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن اسے عملاً اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے بساط بھر، تبھی وہ یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہے۔ اب یہ سب کچھ لکھنے میں کوئی خرابی، کوئی نقصان نہیں، آپ دوسروں تک ایک بھلی بات پہنچا رہے ہیں۔ جب بندہ اس دعا کے ساتھ عمل بھی کرے گا تو اگلی آیت میں خوشخبری ہے اور اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، تم نے بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے مجھے۔ عبدالحق کو ایک خیال نے چونکا دیا۔ ایک بات بتائیے چچا جان، آپ دعا کے ساتھ اس کے بعد والی آیت تو نہیں پڑھتے؟ پڑھتا ہوں، مسعود صاحب نے جواب دیا۔ چھوڑ دیں، ہمارے لیے صرف دعا ہے، اللہ کو وعدہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں یہ گستاخی ہوگی۔ مسعود صاحب جھرجھری سی لے کر رہ گئے۔ واقعی ٹھیک کہا تم نے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بس آپ یہ لکھ کر مجھے دے دیجیے گا۔ مسعود صاحب پھر جھجکنے لگے۔ میری بات سنو، یہ کام تم ہی کر لو نا، آپ کی نیکی ہے، یہ اللہ کی عطا سے آپ ہی کا اجر ہے۔ شائع کروا کر میں بھی حصے دار بن جاؤں گا۔ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس سے آپ کا گریز ناشکراپن ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں لکھ دوں گا، لیکن تم تصحیح کر دینا اس کی۔ جی بہت بہتر، عبدالحق نے کہا۔ آپ مجھے بڑی عمر کی نعمت ہونے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہاں، نماز کے لیے مسجد جانے لگا تو وہاں بہت کچھ دیکھا اور سمجھا، مسعود صاحب نے کہا۔ الحمدللہ، وہاں ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی، جوان بھی اور ادھیڑ عمر بھی، لیکن بوڑھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں بھی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے جن کی عمر 90 سے متجاوز ہے، دبلے پتلے، کمر بالکل سیدھی، ضعیف ہیں، لیکن ہر طرح سے چاق و چوبند ہیں۔ کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا انہیں۔ وجہ نماز پڑھنے کی عمر سے نماز کے پابند ہیں، کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ کچھ بوڑھے لوگ ایسے ہیں جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے مسجد آنا ان کے لیے بہت بڑی مشقت ہے، لیکن الحمدللہ 5 نمازوں کے لیے مسجد آتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ان کے لیے کتنا اجر ہوگا اللہ کے ہاں۔ میں نے ایک بات سمجھ لی، نماز کا اجر اور روحانی فوائد اپنی جگہ، لیکن نماز پڑھنے والوں کو جسمانی فٹنس کی نعمت بھی نصیب ہوتی ہے۔ مجھے ان لوگوں پر ترس آتا ہے جو دنیا کے تمام کاموں سے نپٹ چکے، لیکن اب بھی دنیا ان سے چمٹی ہوئی ہے اور وہ دنیا بھر کی اپنے بچوں کی بے رخی اور ناقدری سہتے ہیں، بھیانک تنہائی کا شکار ہیں، جبکہ تنہائی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے در تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میری غفلت، کوتاہی اور گناہوں کے باوجود اس نے مجھے اپنا راستہ دکھایا۔ جی چچا جان، بے شک یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اس کے بعد مسعود صاحب نے وہ سب کچھ لکھا بھی اور عبدالحق نے کتابچہ چھپوایا بھی اور تقسیم بھی ہوا۔ اس روز مسعود صاحب کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ عبدالحق کو پتہ چلا کہ مسعود صاحب زندگی خاص معمولات کے تحت گزار رہے ہیں۔ پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو وہ بہت خوشی سے وقت دیتے۔ بیٹے سے رات کے کھانے پر ملاقات ہوتی۔ ان کی خوابگاہ میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، اور وہ خوابگاہ نہیں، در حقیقت ان کا عبادت کا کمرہ تھا۔ اسے اس بات کا پتہ یوں چلا کہ انہوں نے صرف اس کے لیے رعایت دی تھی، اگرچہ اس کا اسے علم نہیں تھا۔ ایک دن وہ گیا تو چچی جان نے کہا، تم بیٹھو بیٹا، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔
عبدالحق نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، چچا جان کہاں ہیں؟ یہ غیر معمولی بات تھی کہ مسعود صاحب نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے معلوم تھا وہ نماز کے علاوہ گھر سے کہیں جاتے نہیں ہیں، وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ تو میں چلتا ہوں، پھر آ جاؤں گا۔ عبدالحق اٹھنے لگا۔ ارے نہیں، انہیں پتہ چلا تو ہماری شامت آ جائے گی، سلطانہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ عبدالحق کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ مستفسرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ایک تمہیں تو مستثنیٰ کر رکھا ہے انہوں نے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ میں سمجھا نہیں چچی جان، ان کے کمرے میں ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا۔ بہت ضروری ہو تو ہم بس دروازے پر ایک دستک دے کر پلٹ آتے ہیں، وہ خود باہر آ کر پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ نماز پڑھ رہے ہوں تو سلام پھیرنے کے بعد آ جاتے ہیں، لیکن تمہارے لاہور واپس آنے کے بعد سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تم آؤ تو تمہیں ان کے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ عبدالحق کو شرمندگی ہونے لگی، اس کی نظریں جھک گئیں۔ میں تمہارے لیے چائے لے آتی ہوں۔ اس کی ضرورت تو نہیں چچی جان۔ ارے واہ، ہمارا کوئی حق نہیں تم پر۔ وہ چلی گئیں اور عبدالحق بیٹھا اس کمرے کے بارے میں سوچتا رہا۔ کمرہ کیا، وہ تو ایک بہت بڑا باطنی انقلاب کا مظہر تھا۔ چچی جان کی چائے کے ساتھ ہمیشہ اور بھی کچھ ہوتا تھا۔ اس روز بسکٹ بھی تھے اور سوجی کا حلوہ بھی۔ وہ اصرار کر کے کھلاتی رہیں۔ درمیان میں وہ سب لوگوں کی خیریت پوچھتی رہی۔ آپا کیسی ہیں؟ ارجمند کا کیا حال ہے؟ نور الحق کا دل لگ گیا یہاں، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے دونوں گھرانوں کا آپس میں ملنا جلنا رہتا تھا۔ اس نے چائے ختم کی تو سلطانہ بیگم نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ چل دیا۔ تمہیں دستک دینے کی ضرورت بھی نہیں، دروازہ کھولو اور اندر چلے جاؤ، یہ انہوں نے تاکید کی ہے بار بار۔ عبدالحق کا ذہن الجھنے لگا۔ لیکن کیوں؟ سلطانہ بیگم مسکرائیں۔ انہوں نے بتایا تو نہیں، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں، بہت ہی ضروری ہو تو ہم دستک دیتے ہیں، لیکن اس میں بہرحال انہیں فرق پڑتا ہے، ان کی یکسوئی میں خلل پڑتا ہے۔ لیکن دروازہ کھلے گا تو وہ جان لیں گے کہ یہ تم ہو۔ وہ اپنی مصروفیات مکمل ارتکاز کے ساتھ جاری رکھ سکیں گے۔ عبدالحق نے دل میں ان کی سمجھداری پر داد دی۔ اتنے برسوں کے ساتھ کے بعد اللہ کی رحمت سے میاں بیوی ایک دوسرے کو ایسے سمجھنے لگتے ہیں کہ لفظوں کی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سلطانہ بیگم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود واپسی کے لیے پلٹ گئیں۔ دروازے پر پہنچ کر عبدالحق کا ہاتھ بے ساختہ دستک کے لیے بڑھا۔ عمر بھر کی عادت جو تھی، بند دروازہ دستک کے بغیر اس نے کھولا ہی نہیں تھا کہ یہ آداب کے منافی ہے، لیکن مسعود صاحب کا اصرار اور سلطانہ بیگم کی وضاحت یاد آئی تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ وضاحت اس کے دل کو بھی لگی تھی۔ عبدالحق نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس سب سے پہلے اس کی نظر مسعود صاحب پر پڑی جو نماز پڑھ رہے تھے۔ اسے بڑی شدت سے مخل ہونے کا احساس ہوا۔ جی چاہا لوٹ جائے، لیکن مسعود صاحب اسے خود اعزاز عطا کر رہے تھے، وہ ان سے منہ کیسے پھیرتا؟ اور یہ خدشہ الگ تھا کہ اس کا واپس جانا ان کے ارتکاز میں خلل ڈالے گا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس سے زیادہ سادہ کمرہ اس نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ پورے کمرے میں قالین بچھا تھا، ایک دیوار کے ساتھ ایک گدا بچھا تھا، سرہانے، ایک تکیہ اور پیروں کی طرف ایک رضائی اور ایک چادر سلیقے سے تہہ کی ہوئی رکھی تھی۔ سرہانے کی طرف جو دیوار تھی اس کے ساتھ ایک شیلف لگا تھا۔ ایک سرسری سی نظر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ اس میں دینی کتب ہیں۔ دوسری دو دیواروں کے ساتھ دو دو گاؤ تکیے رکھے تھے۔ وہ دو گاؤ تکیوں کے درمیان اس سے ذرا ہٹ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور مسعود صاحب کو دیکھنے لگا۔ انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر اسے رشک آنے لگا۔ وہ اسی طرح کھڑے تھے جیسے کوئی بے جان چیز، جس میں کہیں جنبش نہیں، بس سانسوں کا ہلکا سا تموج بہت غور سے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا۔ ان کے جسم کا ہر عضو عنصر پرسکون اور ساکت تھا۔ چند منٹ وہ بیٹھا انہیں دیکھتا رہا، پھر اسے خالی پن کا احساس ستانے لگا۔ وہ اٹھ کر شیلف کی طرف جا کھڑا ہوا اور کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں قرآن پاک کے کئی نسخے تھے، مختلف علماء کرام کے ترجموں کے ساتھ،
پھر تفاسیر تھیں۔ اس کے علاوہ تاریخ ابن خلدون اور تفسیر ابن کثیر کی تمام جلدیں، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً ہر قابل ذکر کتاب وہاں موجود تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا، ایک چھوٹی سی لیکن ہر اعتبار سے مکمل لائبریری، دینی لائبریری۔ عبدالحق ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا تھا، اس وقت بھی وہ باوضو تھا۔ اس کا جی چاہا کہ کوئی کتاب نکالے اور پڑھنے لگے، لیکن بغیر اجازت کے اس طرح کی جسارت اس کی فطرت میں نہیں تھی۔ وہ پھر اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسعود صاحب کو دیکھتا رہا اور ہر لمحے اس کا رشک بڑھتا گیا۔ اللہ نے چچا جان کو کیسے خوبصورت نماز عطا فرمائی ہے، اس نے سوچا۔ رکوع، سجدہ، قعدہ، ہر رکن کیسا خوبصورت ہے، اور پھر جسم کا سکوت باطنی سکون اور یکسوئی کا مظہر ہے۔ بے شک اللہ جب چاہے کسی کو کچھ بھی عطا فرما دے، وہی تو جانتا ہے کون کس قابل ہے۔ اسے مولوی مہر علی کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی۔ ظاہری نماز کی پہچان نماز کے دوران جسم کا ساکت ہونا اور نمازی کا پرسکون ہونا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، نماز اور اضطراب کا کوئی میل نہیں۔ نماز کے دوران جسم کی بے چینی اچھی نہیں ہوتی اور رہا اندر کا حال تو وہ نمازی بھی نہیں جانتا، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور مسعود صاحب کی نماز مولوی مہر علی کی بیان کی ہوئی تعریف کے عین مطابق تھی۔ مسعود صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور دوبارہ نیت باندھ لی۔ عبدالحق کے لیے خالی بیٹھنا ممکن نہیں تھا، وہ ذکر میں مصروف ہو گیا۔ اس بار مسعود صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد دعا کی اور پھر اس کی طرف رخ کیا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام چچا جان، عبدالحق نے کہا اور پھر بولا، مجھے شرمندگی ہے کہ میں مخل ہوا۔ کیسی بات کرتے ہو؟ تمہارے لیے تو میں نے خاص طور پر کہہ رکھا ہے، میرے نزدیک تو تمہارے آنے سے میرے کمرے کی شان بڑھی۔ آپ اور شرمندہ کر رہے ہیں مجھے؟ نہیں، دل کی بات بتا رہا ہوں۔ مجھے تو یہ خلوت میں مخل ہونا لگا۔ خلوت کیسی یہاں، یہ تو تنہائی ہے، بس ایک حضوری کے احساس کی جستجو کرتا ہوں۔ اللہ نواز دے تو بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہ بہت نوازنے والا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے۔ اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے بیٹے؟ مسعود صاحب کے لہجے میں چیلنج تھا۔ خود زندگی ہی ہمیں بہت عطا ہے، اور وہ تو پیدائش سے پہلے سے ہی نوازنا شروع کر دیتا ہے بندے کو۔ جی بے شک، جسے تم خلوت سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک گوشائے تنہائی آباد کیا ہے میں نے، صرف حضوری کے ایک لمحے کی آرزو کے لیے، اور المیہ یہ ہے کہ شیطان یہاں گھس آتا ہے۔ شیطان کو تو اللہ نے مہلت بھی دی ہے اور رسائی بھی، ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اور شیطان کے حربے بھی بے شمار ہیں۔ آدمی کس کس سے بچے؟ اور سچ تو یہ ہے، آدمی تو بچ ہی نہیں سکتا، بس جسے اللہ بچا لے وہی خوش نصیب ہے۔ میرے لیے تو میرا یہ کمرہ ہی آزمائش بن گیا ہے۔ جب اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے راستہ دکھایا تو میرے ذہن میں اس کمرے کا خاکہ سا ابھرا۔ وجہ یہ تھی کہ میں دنیا دار تھا اور ہوں، مجھے اپنے بچوں سے اور بچوں کے بچوں سے بہت محبت ہے۔ بچے بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دن بھر وہ مجھ میں ہی گھسے رہتے ہیں۔ رضوانہ اور شہانہ کے بچے آ جائیں تو اور رونق ہو جاتی ہے۔ اول تو میرے معمولات میں خلل پڑتا ہے اور یکسوئی تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ پھر میں نے قرآن میں یکسوئی کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تو میں نے اس کمرے کے بارے میں فیصلہ کر لیا، مگر یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اس پر عمل درآمد کے لیے سختی کی ضرورت تھی، اور سختی بھی بچوں کے ساتھ۔ جیسے تیسے بچوں کو پیار سے سمجھا بجھا کر رضامند کیا، ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ سب آسان کر دیا۔ بچوں کی بات تو چھوڑو، خود میرے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا۔ مجھے تو خود بچوں کی قربت اچھی لگتی تھی۔ بہرحال اللہ نے کرم فرما دیا، اور جب یہ کمرہ مجھے مل گیا اور میں اس میں خوش اور مطمئن وقت گزارنے لگا
تو ایک دن میرے اندر سے کسی نے کہا، کیسی زبردست ریاکاری کر رہا ہے تو، گھر کے لوگ تو تجھے ولی اللہ سمجھنے لگے ہوں گے۔ میں دہل گیا، بے شک آدمی تو خود کو بھی نہیں جانتا۔ میں پوری سچائی کے ساتھ، وثوق کے ساتھ اس کی تردید نہیں کر سکتا تھا اور جانتا تھا کہ ریاکاری اللہ کو بالکل سخت ناپسند ہے۔ آپ کو راہ سے ہٹانے کے لیے شیطان کا دل میں ڈالا ہوا وسوسہ ہے۔ عبدالحق نے تبصرہ کیا، دل میں آنے والا کون سا خیال اللہ کی طرف سے تنبیہ، بشارت یا ہدایت، اور کون سا شیطانی وسوسہ؟ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مجھ جیسے عام آدمی کے لیے کہاں ممکن ہے؟ مسعود صاحب نے بے بسی سے کہا۔ بہرحال میں کشمکش میں رہا۔ میں نے سوچا اب اتنی مشکل سے بچوں کو سمجھایا، راضی کیا ہے، پھر سے پرانی صورتحال میں جانے کے بعد دوبارہ اس مقام پر آنا اور مشکل ہوگا۔ کچھ یہ کہ میرا دل بھی لگنے لگا تھا۔ میں نے اللہ سے رہنمائی کی دعا کی اور بار بار ابھرنے والے اس خیال کے جواب میں استغفار کیا۔ تو بلا شبہ اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی، الحمدللہ، مگر مجھے اس پر ایسا یقین نہیں تھا۔ ایک خلش مجھے ستاتی رہتی تھی۔ اس کے نتیجے میں یکسوئی اور ارتکاز تو خواب بن کر رہ گیا، مگر میں ڈٹا رہا۔ پھر بتدریج یکسوئی حاصل ہونے لگی۔ مسعود صاحب نے ایک گہری سانس لی، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ اس کے بعد اچانک ایک دن ضمیر پر ایک بوجھ سا آ گرا، یہ خیال کہ بچوں نے میری محبت میں اس نظام کو قبول کر لیا ہے، مگر وہ اس سے خوش نہیں ہیں، اور میں حقوق العباد کے معاملے میں غفلت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ میں ترک دنیا اور رہبانیت کی طرف جا رہا ہوں، جبکہ رہبانیت کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ عبدالحق نے سر کو تنبیہی جنبش دی۔ خود اس کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا۔ میں نے سوچا یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کے لیے بنائی ہے، لیکن آزمائش تو دنیا ہی میں ہے۔ دنیا میں رہ کر ہی تو آخرت کی فکر کرنی ہے، اور حقوق العباد تو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا۔ میں اس پر سوچتا رہا، لیکن اس کمرے سے دستبردار ہونے پر دل کسی طور آمادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا عمر بھر میں دنیا میں بیوی بچوں میں لگا رہا، گویا غفلت کی زندگی گزاری۔ اب اس کی تلافی کا موقع ملا ہے تو یہ تو میرا حق ہے اور فرض بھی۔ وہ مسکرائے۔ لمبی چھٹیوں کے بعد تو دفتر میں بھی دفتری اوقات سے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی اوور ٹائم کے بغیر، اور الحمدللہ میں نے بیوی، بچوں کے اور پھر بچوں کے بچوں کے حقوق پورے کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے سوچا بس مجھے ایک ترمیم کرنا ہوگی اور کچھ نرمی سے کام لینا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے گھر میں الحمدللہ نوکر بھی ہیں، گاڑی اور ڈرائیور بھی ہے۔ ناشتے پر میں سب کے ساتھ ہوتا ہوں، منصور میاں سے بھی بات ہوتی ہے۔ فجر کے بعد ہم لان میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ اب ناشتے کے بعد میں نے تمہاری چچی جان سے کہا جو سودا منگانا ہے اس کی فہرست مجھے دے دو۔ وہ حیران ہوئیں کیونکہ سودا ہر روز نوکر لاتا تھا۔ انہوں نے منع بھی کیا، مگر میں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، سو میں نے روز کا یہ معمول بنا لیا اور یہ کام میں گاڑی کے بغیر کرتا تھا۔ اللہ نے مہربانی کر کے رہنمائی فرمائی تو اس دوران ذکر نصیب ہو گیا۔ میں بھی خوش ہو گیا کہ واہ واہ، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی چلتا ہے، اور دین سے دنیا کا بھی فائدہ، کہ میں نے واضح طور پر خریداری میں بہتری اور برکت محسوس کی۔ پھر زیاں کا احساس ہوا کہ کاش یہ بات پہلے سمجھ لی ہوتی کہ سفر میں ذکر کتنا آسان اور برکت والا ہوتا ہے۔ اور دستک کے معاملے میں نے زیادہ ذمہ داری اپنا لی۔ نماز میں مصروف ہوں تو سلام پھیرتے ہی باہر جا کر پوچھتا ہوں کیا بات ہے، اور مطالعہ یا ذکر میں مصروف ہوں تو فوراً باہر آ جاتا ہوں۔ اس طرح سے ضمیر مطمئن ہو گیا۔ منصور کے حصے میں صرف صبح کا وقت آتا ہے؟ عبدالحق نے پوچھا۔ نہیں، عشاء کے بعد بھی کافی وقت اسے، تمہاری چچی جان کو اور اپنی بہو کو دیتا ہوں۔ وہ مسکرائے۔ بے فکری ہوتی ہے نا کہ رات تو اپنی ہی ہے، بچوں کی چھٹی کے دن اور گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران انہیں زیادہ وقت دیتا ہوں،
باہر گھمانے کے لیے، تفریح کے لیے بھی لے جاتا ہوں۔ الحمدللہ کوئی خلش نہیں رہی۔ تمہاری چچی بہت اچھی ہیں، اس دروازے پر غیر ضروری دستک ہوتی ہی نہیں۔ کبھی کسی بچے کو چوٹ لگ جائے تو اور بات ہے، وہ بھی میں جانتا ہوں کہ میرے لیے ہی دستک دیتی ہیں کہ بعد میں شکایت کروں گا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت نوازا ہے آپ کو۔ الحمدللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نئی بات ہوئی۔ تسبیح پڑھتے ہوئے اچانک میرے اندر کسی نے کہا، واہ بھائی واہ، تم تو کامیاب ہو گئے، زندگی بھی سنور گئی تمہاری اور عاقبت بھی، اللہ کی قربت بھی حاصل ہو گئی تمہیں۔ ایک لمحے کو تو میں پھولا اور خوش ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے زور سے لاہور پڑھی کہ یہ شیطان کا سب سے کارگر وار ہے۔ اس کے لیے تو میں اللہ سے روز دعا کرتا ہوں۔ کہاں کسی کتاب میں پڑھا تھا، یہ تو یاد نہیں، لیکن کہیں پڑھا تھا کہ غرور شیطانی وصف ہے کہ اس کی وجہ سے وہ رائندہ درگاہ ہوا، اور بندے کا وصف عاجزی ہے جو اسے توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو توبہ کرنی نہیں آتی تھی، لیکن وہ اپنے گناہ پر نادم تھے۔ ان کے اندر عاجزی اور پشیمانی تھی، تو اللہ نے انہیں لفظ عطا فرمائے، توبہ سکھائی۔ یہی فرق ہے انسان اور شیطان میں۔ تو غرور تو آدمی کو شیطان سے ملا دیتا ہے۔ شیطان کا یقینی اور ابدی ٹھکانہ جہنم ہے، اور میں نے پڑھا تھا کہ بدترین غرور علم اور عبادت کا ہے کہ اس سے علم نافع ہو جانے کے بجائے تباہ کن ہو جاتا ہے، اور عبادت اور ریاضت عقارت ہوتی ہے۔ میں ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے شیطان کے شر اور فتنے سے بچائے رکھے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے عاجز، اپنا عاجز اور حقیر بندہ بنائے جو کہ میں ہوں، اور مجھے غرور سے بچائے رکھے۔ سو اللہ نے اس روز مجھے بچا لیا۔ واقعی عبدالحق نے کہا، شیطان یہ حربہ اللہ کے ولیوں تک پر آزماتا ہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ مسعود صاحب نے اپنے باطنی انقلاب کے بعد سے کسی سے اس بارے میں بات نہیں کی، اسی لیے وہ اندر سے اتنے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ پہلا آدمی ہے جس سے وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ اس سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ ان سے بڑا ہو۔ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی عاجزی ہے ان کے پاس، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ مسعود صاحب کسی بہت گہری سوچ میں تھے، جیسے ذہن پر زور دے رہے ہوں، کوئی بھولی ہوئی بات یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے جھرجھری سی لی، میں اس سے پہلے کی کوئی بات، اہم بات بھول گیا ہوں۔ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا، یاد آتے آتے رہ جاتی ہے۔ عبداللہ غور سے انہیں دیکھتا رہا۔ ہاں یاد آیا، مسعود صاحب نے اچانک کہا۔ اس غرور والی بات سے پہلے ایک دن اچانک میرے اندر ایک سوچ ابھری جو کوڑے کی طرح میری روح پر لگی۔ وہ بہت بڑا طعنہ تھا، یہ کہ میرا اتنا بڑا مکان ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں میسر ہیں جس پر اتراتا ہوں۔ اس زور پر اس کمرے میں 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا ہوں، اور سمجھتا ہوں یہ اللہ کا گھر ہے۔ سب لوگوں پر اس کا دروازہ بند کر کے کیا ظاہر کر رہا ہوں؟ خود نمائی، غرور، تکبر۔ کبھی دنیا پر بھی غور نہیں کیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 2 کمروں کے مکان میں رہتے ہیں، جہاں کوئی معاشرتی پردہ نہیں، ازواجی زندگی کے لیے کوئی آڑ نہیں، اور لوگ وہاں بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے زیادہ اور تجھ سے کہیں بہتر، اور وہ نہ صرف گھر میں ایک دوسرے کے بلکہ باہر بھی دوسروں کے دکھ اور درد بانٹتے ہیں۔ دنیا کی ذمہ داریاں اور بوجھ سے بھی فراغت ہوتی ہے انہیں۔ تو اپنے اس کمرے میں بیٹھ کر دنیا سے کنارہ کر کے، لیکن دنیا کو جتاتے ہوئے تسبیح گھماتا رہتا ہوں، سجدوں کے نام پر ماتھا رگڑتا رہتا ہوں۔ کبھی سوچا کہ اللہ کو میری عبادت پسند آئے گی یا ان لوگوں کی؟ یہ تو واقعی بہت بڑا حملہ تھا، عبدالحق نے کہا۔ ارے میں تو دہل کر رہ گیا۔ پہلے تو میرا جی چاہا اس کمرے کا دروازہ توڑ دوں اور باہر نکل جاؤں، گھر سے باہر جا کر دنیا دیکھوں، واقعی لوگ کس کس حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ لیکن سول سروس نے ایک بات مجھے سکھائی ہے
کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر فیصلہ کرنے میں، اور ہر نقطے پر بہت اچھی طرح غور کر کے تجزیہ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں نے کچھ دیر کے لیے ذہن کو خالی چھوڑ دیا، پھر میں نے غور کرنا شروع کیا۔ پہلا نقطہ، مال، دولت اور نعمتیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ بظاہر تو یہ میرے ابا جان سے مجھے ملی ہیں، لیکن یہ ان پر بھی اللہ کا فضل تھا اور مجھ پر بھی ہے اور میرے بچوں پر بھی۔ اور قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ وہ جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے نہ پتلا دیتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہی ہے، جانتا ہے کسے کیا دینا ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ جب چاہے واپس لے لے۔ اب رہی بات اترانے کی، تو میں اپنی حد تک پوری سچائی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے اسے اللہ کا فضل ہی سمجھا، اور بے شک اللہ مجھے جانتا ہے مجھ سے زیادہ۔ ممکن ہے میری بے خبری میں اترا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس پر وہ مجھے درگزر فرمائے گا، اور چاہے گا تو میری اصلاح فرما دے گا۔ اب دوسرا نقطہ، اس کمرے کی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا، تو میں نے قرآن کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ اللہ جس پر فضل فرمائے تو اس کی ظاہری حالت سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فضل فرمایا ہے تو آدمی اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے۔ اب مجھے اللہ نے بڑا گھر عطا فرمایا تو یہ اس کا فضل ہے۔ اس میں آراستہ ڈرائنگ روم ہے، کوئی مہمان قیام کے لیے آ جائے تو الحمدللہ اس کے لیے آسائش اور پرتکلف گیسٹ روم ہے۔ اسے کچھ چاہیے ہے تو بے شک دکھاوا کہہ دے، اترانا قرار دے۔ کیا اتنے بڑے گھر میں میرا حق نہیں کہ میں اس میں اپنا ایک کمرہ لوں؟ اور کیا میرا یہ حق نہیں کہ میں اس میں عبادت کروں؟ جبکہ اس کمرے میں نے آسائش کی فکر نہیں کی، میں نے اسے آراستہ اور پیراستہ نہیں کیا، اسے سادگی سے اپنے ذوق کے عین مطابق سجایا۔ اور یہاں میں کسی کو لاتا بھی نہیں کہ ظاہر داری کروں، اور میں اسے مسجد کا درجہ تو نہیں دیتا جو اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے میں اللہ کے گھر یعنی مسجد جاتا ہوں باقاعدگی سے۔ اور میں نے تفسیر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو اللہ نے خصوصی اعزاز عطا فرمایا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے پوری زمین مسجد ہے۔ سفر میں ہوں تو جہاں نماز کا وقت ہو وہیں نماز پڑھ لیں، اور سب کچھ در حقیقت اللہ کا ہی ہے۔ تو یہ گھر، یہ کمرہ اللہ کا ہے، اس کا کرم کہ اس نے مجھے عطا فرما دیا۔ مگر ایک دن یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر مجھے رخصت ہو جانا ہے۔ اور اگلا نقطہ، اس کمرے کا دروازہ سب پر بند کرنا میری خود نمائی غرور اور تکبر ہے، تو میرے اندر کھوٹ ہے تو الگ بات کہ میں اس سے بے خبر ہوں اور اللہ سے کچھ چھپا نہیں، مگر میں پوری سچائی کے ساتھ سمجھتا اور کہتا ہوں کہ یہ تو میرا اظہار عجز ہے۔ میں دنیا سے اور دنیا مجھ سے ایسے چمٹی ہوئی ہے کہ تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ میرے دماغ میں گھس جاتی ہے۔ میں اسے دھکیل کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور نماز کے دوران ایسی بے بسی طاری ہوتی ہے اس ناکامی پر کہ میرا جی چاہتا ہے چیخ چیخ کر رو دوں۔ مسعود صاحب کی آواز بھر آ گئی، ارے میں تو ارتکاز کو ترستا ہوں، میں تو حضوری کے ایک لمحے، بس ایک لمحے کی آرزو کرتا ہوں اور اس آرزو میں جی رہا ہوں۔ میں غرور کیا کروں گا اور کس بات پر کروں گا؟ مجھے تو ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو نماز کی نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میرے بس میں ہو اور ممکن ہو تو میں اپنا سب کچھ انہیں دے کر وہ ارتکاز لے لوں، اور رہی بات فرصت کی تو وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کی مصروفیات بھی اللہ ہی کی عنایات تھیں۔ ایک طرح سے اللہ نے اقتدار دیا تھا مجھے، اور اقتدار بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری بے خبری میں انجانے میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہو، لوگوں کے ساتھ تو اللہ جاننے اور معاف کرنے والا ہے، لیکن میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے خود کو قوم کا خادم سمجھا، اپنا کام جانفشانی اور سچائی کے ساتھ کرنے کی پوری کوشش کی، ماتحتوں کو کمزور انسان سمجھ کر ان کے مفادات
کا خیال رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے فرائض کے معاملے میں ان پر سختی بھی کی۔ انہی کی بہتری کے لیے انہیں احساس دلاتا رہا کہ ہم سب در حقیقت عام لوگوں کے حاکم نہیں، خادم ہیں، اور الحمدللہ حق بات کے لیے میں ہمیشہ اپنے سے مقتدر اور بڑے لوگوں کے سامنے بھی ڈٹ گیا۔ یہ سب اللہ کا کرم تھا مجھ پر۔ اس وقت تو میں جانتا بھی نہیں تھا، پھر بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو چپڑاسی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، جو کلرک ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور جو افسر ہے اسے بھی اللہ ہی نے مقرر کیا ہے۔ سورہ زخرف کی وہ آیت مبارکہ میں نے اب پڑھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگوں کے درمیان روزی تقسیم کرتا ہے اس دنیاوی زندگی میں، اور کچھ لوگوں پر درجات یعنی مرتبے کے اعتبار سے فوقیت عطا فرماتا ہے، تاکہ کچھ لوگ خدمت لینے والے ہوں اور کچھ لوگ خدمت گار۔ تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر سب کو برابری کا درجہ ملتا تو دنیا کا کاروبار کیسے چلتا؟ عبدالحق حیران رہ گیا۔ برسوں پہلے وہ بھی اس آیت مبارکہ پر غور کر چکا تھا۔ تو کسی کو آسانی سے روزی ملتی ہے اور کسی کو مشقت سے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن 5 وقت کی نماز اور روزے سب پر فرض ہیں۔ کون جانے اللہ مشقت والے کو کم عبادت کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے آخرت میں۔ میں تو آسانی کے باوجود اللہ کے حقوق پورے نہیں کر سکا۔ اب اس نے فرصت عطا فرمائی اور راہ دکھائی تو بڑھ چڑھ کر اوور ٹائم کیوں نہ کروں؟ گزرے وقت کا زیاں تو میں پورا نہیں کر سکتا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں، جو چاہے تو کرم فرمائے اور اس زیاں کو مٹا دے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کس کی عبادت کو پسند اور قبول کرتا ہے۔ بندے کو تو اس سے غرض ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں تو بس اللہ سے امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میری خام کوشش کو قبول فرما لے۔ تو میں نے اس آواز کو بھی جھٹک دیا، میں اس کمرے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ عبدالحق مسعود صاحب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اللہ نے بہت کم وقت میں انہیں بہت زیادہ نوازا تھا۔ ان کی قرآن فہمی پر اسے رشک آ رہا تھا۔ استغفر اللہ، کتنا بولا ہوں میں، اچانک مسعود صاحب نے کہا۔ ان کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ کان کھا لیے تمہارے، مجھے شرمندہ نہ کریں چچا جان، میں پہلے بھی بہت کچھ سیکھتا رہا ہوں آپ سے، مگر آج جو کچھ ملا وہ بہت قیمتی ہے۔ ارے نہیں میاں، تم تو شروع سے ہی راہ حق کے مسافر ہو۔ آدمی خطا کا پتلا ہے چچا جان، اللہ کی رہنمائی کے باوجود بھٹکتا ہے، اور اللہ کریم بار بار اسے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے چچا جان، بس اللہ ہم سب کو ایمان سے محروم ہونے سے بچائے رکھے۔ آمین۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں چچا جان؟ ضرور پوچھو بیٹا۔ آپ قرآن حکیم کی طرف کیسے آئے تھے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ کی مہربانی سے نماز تو باقاعدگی سے شروع کر دی تھی، لیکن سارا دن گھر میں بولایا پھرتا تھا۔ بیکاری کا احساس جان لیوا تھا۔ سو ایک دن اللہ نے دل میں قرآن پڑھنے کا خیال ڈال دیا۔ میں نے وضو کیا اور قرآن پڑھنے بیٹھا۔ ہمیشہ کی طرح بے دھیانی کسی کیفیت میں آغاز کیا۔ پہلی آیت کے بعد آگے پڑھنے ہی والا تھا کہ اللہ کی رحمت ہو گئی، میرے اندر ایک ملامت ابھری۔ پہلے تو تیرے پاس وقت نہیں تھا، اب تو بولایا پھر رہا ہے، فرصت ہی فرصت، کیا اب بھی پہلے ہی کی طرح پڑھے گا؟ بھاگتے دوڑتے رک کر یہ نہیں سوچے گا کہ تیرا رب تجھ سے کیا فرما رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ تجھے یہ گستاخی نہیں لگتی؟ وہ بھی کائنات کے شہنشاہ کے ساتھ۔ اور سمجھے گا نہیں تو فائدہ کیا؟ الف سے یہ تک سب پڑھ جائے گا اور جانے گا کچھ بھی نہیں تو بدلے گا کیا خود کو؟ ارے یہ تو انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ اور میں دہل گیا، ندامت سے پانی ہو گیا۔ اسی لمحے سے آج تک میری وہ ندامت مٹ نہیں سکی۔ الحمدللہ، عبدالحق نے بھی ساختہ کہا۔ مسعود صاحب نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔
میں نے دل میں اللہ سے رجوع کیا، بخشش مانگی، ہدایت کے لیے دعا کی اور الحمدللہ رب العالمین پر رک گیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے ایک چھوٹا سا رنگین نقطہ پھیلتا جا رہا ہے، اس میں منظر ابھر رہا ہے اور پھر وہ منظر وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ اس منظر کو، اس کی نمایاں ترین جزیات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے، جیسے میں گھپ اندھیرے سے اچانک بہت زیادہ روشنی میں آ گیا ہوں، آنکھیں چندھیا گئی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں خوفزدہ ہو گیا، میں نے گھبرا کر اللہ ہی کو پکارا اور یک دم دل کو جیسے قرار آ گیا، نگاہ جیسے ٹھہر گئی۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا، اور نظر نے وہاں سے بڑھنے سے انکار کیا۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر تعریف، کوئی بھی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کوئی تعریف، کوئی توصیف، کوئی ثنا اللہ کے سوا کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حتمی بات ہے، کبھی نہ تبدیل ہونے والی، ازل سے ابد تک۔ اور ہم دن میں ہزاروں مرتبہ مختلف چیزوں، مختلف لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہر تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور قرآن برحق ہے، اللہ کا سچا ناقابل تردید کلام۔ تو ہم دن میں ہزاروں بار جہالت سے کام لیتے ہیں، استغفر اللہ، اور یہ تو محض ایک معاملہ ہے۔ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھا ہی نہیں تو مجھے کچھ معلوم بھی نہیں۔ میں دن میں کروڑوں بار جہالت کرتا رہا ہوں، اور یہ سب لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں، تو میں کتنا بوجھل ہو چکا ہوں۔ میں تھرا کر رہ گیا، خوف سے، دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اچانک جیسے کسی نے میرے لرزتے کانپتے دل پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، میرے خوف کی جگہ سکون نے لے لی۔ دل نے کہا بندہ بشرمندہ ہو تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بندہ دہشت زدہ ہو تو وہ اسے امان دینے والا ہے، ڈرو نہیں، اب تو تم سیدھے راستے پر ہو۔ میں نے سوچا غور تو کروں اس بات پر، مجھے ایک تصویر اچھی لگتی ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، کیسی خوبصورت تصویر ہے۔ اب اصل میں تصویر بنانے والے کی تعریف کر رہا ہوں، جسے میں نے دیکھا نہیں۔ تو ہم جس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں اصل میں اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ تو چاہے ایمان والا کرے یا کافر، تعریف تو اللہ ہی کی ہے۔ اگر ایمان والا حقیقی تعریف کرے تو اللہ نے یہ چیز خوبصورت بنائی ہے تو اس کے لیے اجر بھی ہوگا، نہیں تو اللہ بے نیاز ہے، اور یہ طے ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہی ہے۔ بس بیٹا، اس لمحے جو سرشاری کی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی اس کا بیان ممکن نہیں۔ مجھے ایسا لگا میں نے ایک خوبصورت اور اس دنیا سے بہت بڑی ایک دنیا میں قدم رکھا ہے۔ مجھے ایسا لگا میں نے کوئی بہت بڑا راز دریافت کر لیا ہے۔ میری خوشی کی کوئی حد نہیں، اور وہ خوبصورت وسیع و عریض دنیا اشارے سے مجھے بلا رہی تھی کہ آؤ مجھ میں چھپے حسین رازوں کو دریافت کرو، لیکن تیز مت چلنا۔ تو بیٹے عبدالحق، شاید 10 دن تک میں اس پہلی آیت میں کھویا رہا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس کے بعد بس میں نے قرآن پاک کو اپنا رفیق بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ عبدالحق نے کہا، آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ بہت کم وقت میں اللہ نے آپ کو بہت سارا نوازا ہے۔ بے شک اپنی اوقات کو دیکھوں تو بہت زیادہ ہے وہ، لیکن اپنی عمر اور قرآن کی وسیع دنیا کو دیکھوں تو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت پیچھے ہوں۔ لیکن یہ احساس بھی ہے کہ اس دنیا میں دوڑنا نہیں، رک رک کر، ٹھہر کر مشاہدہ کرنا اور پھر غور کرنا ہے۔ دوڑنے کی صورت میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ کہتے کہتے رکے۔ اور بیٹے، مجھے تم سے بھی معذرت کرنی ہے۔ معذرت؟ مجھ سے؟ عبدالحق کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ کس بات پر؟ ان آیات کے سوا آپ نے میرے لیے اور کچھ کیا ہی نہیں۔ میں تمہیں گھسیٹ کر سول سروس میں لے گیا، تمہارا راستہ بھی کھوٹا کیا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے
کتنا وقت ضائع کر دیا تو مجھے تمہارا خیال آیا اور تمہارے بارے میں مجھے اس سے بھی زیادہ افسوس ہوا کہ میں نے تمہارا بھی وقت ضائع کیا۔ آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے چچا جان، وہاں سے مجھے بہت کچھ ملا، عملی زندگی کے تجربات، بہت کچھ سیکھا میں نے۔ اور پھر دیکھیں، جب اللہ کا حکم ہو تو مجھے نجات بھی مل گئی اس سے۔ مجھے اس کا بھی دکھ ہے کہ اتنے اصرار کے بعد تمہیں عزت کے بجائے رسوائی ملی۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے چچا جان، میں خود کو اس کا قصوروار سمجھتا ہوں۔ اللہ سے بہت دعا کی ہے کہ وہ میرے ذریعے ہی اس کا ازالہ کرائے۔ آپ اس کی اتنی پرواہ نہ کریں، مجھے اس پر ذرا بھی ملال نہیں۔ ارے ہاں، مسعود صاحب نے چونک کر کہا، اب 2-3 دن تو شاید میں تمہیں مل نہیں سکوں۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی، کہیں جانا ہے آپ کو؟ ہاں، ایک بہت ضروری کام ہے، ممکن ہے کل ہی چلا جاؤں، ممکن ہے 2-3 دن لگ جائیں، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ 12 بجے کے بعد عبدالحق نے کہا، اب میں چلتا ہوں چچا جان، کھانا کھا کر جانا، آپ تو جانتے ہیں اب اماں میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ ہاں معلوم ہے مجھے۔ مسعود صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے اصرار کے باوجود وہ اسے چھوڑنے پورچ تک آئے۔ گھر واپس جاتے ہوئے عبدالحق نے سوچا، جس دن وہ روزہ رکھتا ہے ویسے بھی مسعود صاحب کی طرف نہیں آتا، اس بار تو مسعود صاحب کو ہی کام پڑ گیا تھا۔ مگر انہیں کیا کام پڑ گیا؟ چند لمحے وہ تجسس سے سوچتا رہا، پھر اس نے ذہن سے جھٹک دیا۔ مسعود صاحب سے ملنے کے بعد عبدالحق کو بہت شدت سے مولوی صاحب یاد آتے تھے۔ وہ ان سے ملنے کو بری طرح تڑپتا تھا۔ کئی بار اس نے حق نگر جانے کی بات کی، حق نگر بھی اسے بہت یاد آ رہا تھا، لیکن ہر بار زبیر نے اسے ٹال دیا۔ وہ جھنجھلا گیا، ایسا کیا ہے زبیر بھائی کہ میں حق نگر نہیں جا سکتا؟ کوئی خاص بات نہیں، کچھ تو ہوگا ہی۔ ہاں کاکا، کچھ تو ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں آپ کی خواہش میرے لیے حکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ زبیر نے گہری سانس لی، تو مجھے بتاؤ تو کوئی وجہ ہے، ورنہ میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا، مگر اب میں اصرار کر رہا ہوں۔ زبیر نے پھر ٹھنڈی سانس لی۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کاکا کہ بات آپ کی عزت کی ہے، میری التجا ہے، اس سے آگے مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ خود بتا دوں گا۔ عبدالحق خاموش ہو گیا، لیکن وہ بہت ناخوش نظر آ رہا تھا۔ ویسے اب زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ، زبیر نے اسے دلاسا دیا۔ کوئی بہت بری بات ہے زبیر بھائی جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں کاکا، بلکہ اچھی بات ہے، وہاں ایک سرپرائز ہوگا آپ کے لیے۔ سرپرائز دینے کے تو آپ بادشاہ بن گئے ہیں زبیر بھائی، عبدالحق نے خوش دلی سے کہا، پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، ایک بات بتائیے، میں پوری فیملی کی بات نہیں کرتا، کیا یہ ممکن نہیں کہ میں اکیلا حق نگر جاؤں اور مولوی صاحب سے مل لوں؟ ان سے ملنے کو ترس رہا ہوں، تھوڑا سا صبر کر لیجئے کاکا، انشاءاللہ بس چند دن کی بات ہے۔ عبدالحق خاموش ہو گیا، اصرار کرنا تو ویسے بھی اس کی فطرت میں تھا ہی نہیں۔ دوسرے اسے یہ خیال تھا کہ ضرور کوئی بڑی بات ہے، ورنہ زبیر ایسے اس کی بات ٹالنے والا نہیں، اور وہ پوری بات نہیں بتا رہا تو یہ بھی ضروری ہی ہوگا۔ اتنے دن ہو گئے عارف بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی، اس نے موضوع بدلا، کیسے ہیں وہ؟ آپ تو انہیں بہت مصروف کر رہے ہیں شاید۔ میری کیا مجال کاکا، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کام کے معاملے میں وہ جن ثابت ہوں گے، مطلب ایسا لگتا ہے وہ کام کو ترسے ہوئے تھے، وہ تو کام پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کوئی دشمن ہو۔ زبیر کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، دن رات ایک کر دیا انہوں نے، وہ ایسے ہی ہیں الحمدللہ۔ ہمیں تو سمجھیں کاکا بہت بڑی نعمت مل گئی ہے، اتنے سے دن میں انہوں نے کام پر ایسا عبور حاصل کر لیا ہے کہ میرے خیال میں ان سے زیادہ کام کو سمجھنے والا ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں۔ آپ بھی نہیں؟ ارے میں کیا کاکا، میں تو، زبیر کھسیا کر ہنسنے لگا، مجھ پر سے تو بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے، ایکسپورٹ کے کام کی طرف سے تو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، سب کچھ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، عبدالحق نے کہا، اسے دلی خوشی ہوئی،
جی کاکا، اللہ ہمیشہ ایسے ایماندار لوگوں سے ملا ہی دیتا ہے۔ آپ نے انہیں شراکت کی پیشکش بھی کی؟ ابھی نہیں کاکا، وہ بہت جلدی بھڑک جانے والے آدمی ہیں۔ مناسب وقت پر بات کروں گا، مجھے یقین ہے منافع اس سال بہت بڑھے گا، اس کے بعد بات کروں گا۔ ٹھیک ہے زبیر بھائی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی مداخلت کے بغیر وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے۔ عبدالحق بعد میں بھی یہ سوچتا رہا۔ وہ اس سرپرائز کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا زبیر نے تذکرہ کیا تھا۔ کیسا سرپرائز ہے یہ؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیا۔ یہ میں کوئی زیادہ ہی تجسس نہیں کرنے لگا ہوں؟ جہاں اللہ نے تجسس کرنے کو کہا ہے اسے چھوڑ کر، اور جہاں منع فرمایا ہے وہاں بہت بری بات ہے۔ اس نے خود کو ڈپٹا، مگر پھر دوسرے زاویے سے اسے تشویش ہونے لگی۔ زبیر نے کہا تھا بات آپ کی عزت کی ہے۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی اس معاملے میں کیا کر سکتا ہے؟ عزت دلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ کچی نیند میں تھا کہ کسی کی موجودگی کے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا۔ ارجمن اس کے پاس بیٹھی تھی۔ معمول کے مطابق وہ نیچے سوتا تھا اور ارجمن نور الحق کے ساتھ اوپر بیڈ پر۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ارجمن اس طرح نیچے آئی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ اس کی آزمائش ہونے والی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا جسم تن سا گیا۔ کیا بات ہے ارجمن؟ مجھے افسوس ہے آغا جی کہ میں نے آپ کی نیند خراب کی۔ اس کے لہجے میں ایسی شرمندگی تھی کہ عبدالحق کا دل کٹنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں ابھی سویا نہیں تھا، اس نے جلدی سے کہا۔ مگر بات تو بتاؤ، ہوا کیا؟ میں بہت خوش نصیب ہوں آغا جی، اللہ نے بہت فضل فرمایا مجھ پر، بہت عزت عطا فرمائی۔ بے شک اللہ بہت نوازنے والا ہے۔ میں نے اللہ کا بہت شکریہ ادا کیا، پھر اللہ سے بہت دعا کی کہ مجھے آپ کے لیے آزمائش نہ بننے دے، مگر آج مجھ سے رہا نہ گیا۔ عبدالحق تو توقع ہی یہی کر رہا تھا، پھر بھی اسے کرنٹ سا لگا۔ اس کا جسم جیسے سمٹ سا گیا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں آغا جی، ارجمن نے جلدی سے کہا۔ اس کے لہجے میں خجالت تھی۔ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ خلافی کبھی نہیں کروں گی، اس کے لیے روز اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ تو پھر عبدالحق کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ ڈر آئی۔ میں ایک سعادت سے محروم ہوں، اس کا احساس اب اور بڑھ گیا ہے۔ کھل کر بات کرو۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ہر روز اپنے پاؤں دبانے کی اجازت دے دیں۔ ارجمن کے لہجے میں التجا تھی۔ عبدالحق بھونج کر رہ گیا۔ میں نے بہت دعا کی اللہ سے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آزمائش نہیں بنے گی۔ اب ارجمن کے لہجے میں اعتماد تھا۔ مگر یہ اچانک ہوا کیا؟ ابا جان کی ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے مجھے۔ سچ یہ ہے کہ وہ ڈائری پڑھے بغیر میں یہ بات سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اب عبدالحق کو تجسس ہونے لگا۔ میرے بارے میں تو یہ سب کچھ تمہیں پہلے سے معلوم تھا، اور اس میں تو کوئی میری خوبی نہیں، یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی نوازش ہے۔ اس نے کہا، جی میں جانتی ہوں، لیکن جو نہیں جانتی تھی وہ اس سے بڑا تھا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں ابا جان کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، لیکن اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابا جان کو ہر طرح سے آپ پر سبقت عطا فرمائی۔ عبدالحق خوش ہو گیا، اور یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے اور بڑا اعزاز ہے، عبدالحق نے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ ارجمن کے ذریعے کوئی بہت اہم اور بڑی بات اس پر کھلنے والی ہے جو وہ پہلے نہیں سمجھ سکا۔ اس نے محض سمجھنے کے لیے بات آگے بڑھانے کی غرض سے کہا، ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ کیسے دین اسلام کو سمجھنے کا خیال اور اس کی رغبت اللہ نے انہیں آپ سے پہلے عطا فرمائی؟ یہ محض میرا قیاس ہے، ورنہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ عبدالحق تیزی سے سوچنے لگا۔ ایک لمحے میں اسے اندازہ ہو گیا کہ ارجمن کی بات درست ہے۔ اس کے دہلی جاتے ہی پتا جی اس کی کمی پوری کرنے کے لیے مطالعے کی طرف راغب ہوئے تھے۔ ان کی ڈائری یہی بتاتی تھی، مگر اس نے کبھی اس بات کو توجہ اور اہمیت نہیں دی۔
وہ خود تو صرف خدائے واحد کو سمجھنے کی کوشش کے مرحلے میں تھا، لیکن اس عرصے میں اللہ نے پتا جی کو اپنا راستہ دکھا دیا تھا اور پتا جی نے اس پر قدم بھی رکھ دیا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، اس نے آہستہ سے کہا، اور ابا جان نے آپ سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ بھی درست تھا شاید پتا جی؟ نہیں ابا جان، اس کے اندر کسی نے اسے ٹوکا۔ بہو انہیں کس محبت سے ابا جان کہہ رہی ہے، اور میں وہی پتا جی؟ ہاں، امکان تو یہی تھا کہ جب اس نے پہلی بار نور بانو کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنی تھی، ابا جان اس سے پہلے ہی قرآن کی طرف راغب ہو چکے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اور ابا جان نے آپ سے پہلے قرآن پڑھ کر اس کے حکم پر عمل کیا۔ کون سا حکم؟ قرآن کو چھونے سے پہلے پاک ہونے کا۔ انہوں نے ڈائری میں لکھا، یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ قرآن پڑھنے سے پہلے نہاتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جس آیت مبارکہ کو سن کر، سمجھ کر، اس کا مشاہدہ کر کے آپ نے اسلام قبول کیا۔ ابا جان اس سے پہلے ہی اس کے مشاہدے کے لیے کئی میل پیدل چلے تھے۔ انہوں نے سورہ واقعہ میں جو اللہ تعالیٰ نے 4 چیلنج دیے ہیں، ان میں سے 3 کو سمجھ کر تسلیم کیا تھا، یعنی انسان کی پیدائش، زراعت اور پانی کی نعمت۔ اس کا مطلب ہے زبان سے ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کی سعادت تو انہیں بہت بعد میں حاصل ہوئی، لیکن دل اور دماغ سے ایمان وہ پہلے لا چکے تھے۔ عبدالحق کے لیے سوچوں کے نئے دروازے کھل رہے تھے۔ ٹھیک کہا تم نے، اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ ایمان بھی آپ سے پہلے لائے تھے۔ ارجمند نے جیسے بات مکمل کی، یہ آخری بات پوری طرح عبدالحق کے شعور میں موجود تھی، اور وہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی اور بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کی بنیاد پر تو اس نے اپنے دستاویزات میں والد کا نام تبدیل کرایا تھا، یہ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ مگر یہ سمجھنے کے باوجود اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جب اس کے ابا جان ٹھاکر پرتاپ سنگھ سے عبداللہ بننے کے بعد اس کی باہوں میں دم توڑتے ہوئے چتا جلانے کے بجائے دفن کرنے کی وصیت کر رہے تھے، تو اس وقت وہ خود عبدالحق نہیں، ٹھاکر اوتار سنگھ تھا۔ اور ڈائری پڑھتے ہوئے صرف ایک بار اس نے سوچا تھا کہ اللہ نے اسے اور ابا جان دونوں کو ایک ہی آیت، اپنی ایک ہی نشانی کے ذریعے ایمان سے نوازا۔ ابا جان نے اس سے پہلے اس آیت کو تفصیلی مشاہدے کے بعد اس سے پہلے سمجھا، مگر بس یہ اس وقت کی بات تھی، اس کے بعد وہ اس کے ذہن سے نکل گئی۔ حالانکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی تھی۔ اور سورہ واقعہ کی آیت کے حوالے سے اب پہلی بار وہ شعوری طور پر ایک بہت عام بات سمجھ رہا تھا۔ جب اس نے قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی رہنمائی اور ہدایت سے اس کے ابا جان کو قرآن فہمی کے مرحلے میں داخل فرمایا تھا۔ کتنا بڑا کرم تھا اللہ کا! اللہ نے اسے اور اس کے باپ کو نہ صرف یہ کہ ایمان عطا فرمایا، بلکہ ان کی نسلی تربیت بھی درست فرما دی تھی۔ یہ وہ کرم تھا جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس بات کو سمجھ ہی نہ سکا، شکر کیا ادا کرتا۔ اور اب خوش قسمتی سے ارجمند کے ذریعے اللہ نے اسے یہ آگاہی عطا فرما دی تھی۔ جزاک اللہ ارجمند، اس نے بے حد تشکر سے کہا، تم نے بہت بڑی بات مجھ پر کھول دی ہے، میں تمہیں اس کا صلہ نہیں دے سکتا، دے سکتے ہیں؟ ارجمند نے بے حد یقین سے کہا، بس مجھے ہر رات اپنے پاؤں دبانے کی اجازت دے دیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر ہو تو منع کر دیجیے گا، پھر میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ یہ کون سا جذبہ ہے؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا، تشکر سمجھ لیجئے، اللہ نے جن لوگوں کو عزت اور سرفرازی عطا فرمائی ہو، ان کی عزت اور خدمت کرنا انسان کے لیے باعث عزت ہوتا ہے، اور جب اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں سے رشتے میں بھی جوڑ دیا ہو تو یہ اور ضروری ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت عزت دی ہے اللہ نے، الحمدللہ، آپ مجھے محروم نہ رہنے دیں۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے یہ مجھ پر تمہارا ایک اور احسان۔ ارجمند نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بس
ایسی باتیں نہ کریں۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ جا کہاں رہے ہیں آپ؟ میرے سلے کی پہلی قسط تو ادا کریں۔ ارجمند بولی، ابھی نہیں، ابھی تو مجھے ایک اور فرض ادا کرنا ہے، عبدالحق نے کہا اور وضو کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نور الحق کے لیے لاہور ایک ایسا کھلا آسمان تھا جس کا افق لامحدود تھا۔ یہاں اس کی توجہ کے طلبگار اتنے زیادہ تھے کہ ان سب کو خوش کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ رشیدہ اور عابیہ ہمیشہ اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ اس کا کوئی کام اس کی امی کو نہ کرنے دیتی۔ اب یہاں وہی حال نسیمہ اور اس کی بیٹیوں کا تھا۔ اس کے نتیجے میں رشیدہ اور عابیہ سے ان کی ٹھنی رہتی، جبکہ رشیدہ اور عابیہ انہیں گردانتی ہی نہیں تھیں۔ ایک دن کسی بات پر رشیدہ نے نسیمہ سے کہا، تم چھوٹے صاحب کو ہم پر چھوڑ دو، ہمیں ان کی ضرورت کا خیال رکھنا آتا ہے۔ کیسے چھوڑ دیں؟ نسیمہ نے تنک کر کہا، وہ ہمارے بھی چھوٹے صاحب ہیں، تم کو اتنا حق کہاں سے مل گیا؟ رشیدہ کی آواز ابھری، تم تو شروع سے ہی یہاں ہو۔ اس نے کہا، پر ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر جو یہاں ہیں تو صرف چھوٹے صاحب کی وجہ سے ہیں۔ ہم نے صرف ان کی محبت میں یہ نوکری مانگی تھی بڑے صاحب سے۔ رہنے دو یہ باتیں، تنخواہ تم بھی لیتی ہو ہماری طرح۔ تمہیں کیا پتا، ہمیں تو بڑے صاحب نے اتنا کچھ دے دیا تھا کہ ہم اپنے گاؤں میں ساری زندگی عیش آرام سے گزارتے، پر چھوٹے صاحب کی محبت میں ہم نے اپنا جینا مرنا ان کے ساتھ کر لیا، اور میری بیٹی بھی۔ ہمیں کیا پڑی تھی کہ اپنا گھر بار رشتے ناتے چھوڑ کر یہاں آتے۔ اب تم کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ رشیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم گھر سے اپنے بچوں سے دور رہو تو پتہ چلے کہ یہ درد کیسا ہوتا ہے۔ جب وہ سب یاد آئیں تو 8-10 دن کے لیے چھٹی لے کر گھر چلے جاتے ہیں، پر قسم سے اگلے ہی دن سے چھوٹے صاحب یاد آنے لگتے ہیں۔ نسیمہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے رشیدہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اب میں سمجھ گئی، سچ تمہارا حق ہم سے زیادہ ہے، پر کیا کریں، چھوٹے صاحب سے ہمیں بھی بہت محبت ہے۔ چلو اب میں خیال رکھوں گی۔ نور الحق محبت کو سمجھتا تھا۔ ارجمند نے سب سے زیادہ اسے یہی تو سمجھایا تھا، مگر یہ گفتگو سن کر پہلی بار احساس ہوا کہ رشیدہ اور عابیہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ ابتدا ہی سے رشیدہ کو انا اور عابیہ کو آبی کہتا تھا۔ اس روز اس نے رشیدہ سے پوچھا، انا آپ کا گھر یہاں سے بہت دور ہے؟ ہاں چھوٹے صاحب، بہت دور، کراچی جتنا دور۔ اور آپ کے بچے بھی ہیں، جیسے میں امی اور بابا کا بچہ ہوں؟ ہاں صاحب جی، پر وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ کی طرح چھوٹے نہیں ہیں۔ تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا امی بابا انہیں بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ یاد نہیں آتے انا؟ رشیدہ رونے لگی۔ بہت یاد آتے ہیں چھوٹے صاحب، پر آپ سے دور جاؤں تو آپ ان سے بھی زیادہ یاد آتے ہیں۔ آبی کا بھی یہی حال ہے، پر اس کی شادی ہوگی تو اسے دور جانا پڑے گا۔ مجھے پتا ہے وہ بہت رویا کرے گی آپ کے لیے۔ نور الحق چند لمحے سوچتا رہا۔ آپ سب کو یہاں بلا لینا، وہاں ان کے گھر ہیں، زمینیں ہیں، وہ نہیں آ سکتے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں۔ رشیدہ نے کہا، پر چھوٹے صاحب ہم یہاں بہت خوش ہیں، ہم وہاں اتنے خوش نہیں رہ سکتے۔ ننھے نور الحق نے بڑی محبت سے رشیدہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھی آپ سے اور آپ ہی سے بہت محبت کرتا ہوں انا۔ رشیدہ کی آنکھیں پھر بھیگنے لگیں۔ مجھے پتا ہے چھوٹے صاحب۔ نور الحق کو سوچ رہا تھا۔ چند لمحے بعد بولا، آپ ہی کی شادی ہوگی تو وہ دور چلی جائیں گی انا۔ رشیدہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ نور الحق پھر کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے سر اٹھا کر رشیدہ کو دیکھا، اور اگر آبی کی شادی ماموں سے ہو جائے تو وہ کہیں نہیں جائیں گی، یہیں رہیں گی، اس نے کہا۔ چند لمحے تو رشیدہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر اس کے دل میں روشنی سی ہو گئی۔ نور الحق کہاں ہو تم؟ ساجد کی آواز سنائی دی تو نور الحق باہر چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے رشیدہ کو کیسی راہ سجھا دی ہے، اور وہاں تائی تھیں، وہ اس سے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر دور رہ کر وہ جانتا تھا وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی ہیں۔ انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، پھر بھی اسے یہ بات معلوم تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی تو نہ جانے کیسے اسے معلوم ہو جاتا، نہ جانے کیوں وہ ان سے انجانا بنا رہتا،
لیکن اسے احساس ہوتا کہ ان کی محبت ان کی آنکھوں سے بہت نرم سی فواریں برسا رہی ہے اور وہ بھیگ رہا ہے۔ وہ پھوار اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ اسے کبھی چھوتی لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا تو اسے احترام سے چھوتی، جیسے امی کی ہدایت کے مطابق وہ قرآن کو چھوتا تھا۔ وہ اسے ان کے چھونے پر یہی خیال آتا تھا، لیکن اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس نے تائی سے کہا، آپ تو مجھے پیار نہیں کرتی، اور تائی دہل گئی، نا پتر، میں تو تمہیں ساجد سے زیادہ پیار کرتی ہوں، تو آپ مجھے پیار کیوں نہیں کرتی امی کی طرح؟ تائی کچھ عجیب سی ہو گئی۔ ویسے پیار کرنا مجھے آتا نہیں ہے نا پتر، ویسے میں ہر وقت تمہیں چومتی ہوں اپنی آنکھوں سے۔ نور الحق جانتا تھا یہ سچ ہے، مگر اس نے کہا، کریں گی تو آ جائے گا تائی، مجھے اچھا لگے گا۔ اور تائی نے پہلے ایک ایک کر کے اس کے دونوں ہاتھ چومے، پھر بڑی نزاکت سے اسے لپٹا کر اس کا ماتھا چوما۔ اسے بڑا ہی اچھا لگا، مگر تایا کی محبت بڑی بے جھجک تھی۔ وہ اسے پتر نہیں کہتے تھے بلکہ اس سے لاڈ بہت کرتے تھے۔ کبھی وہ جلدی آ جاتے تو اسے اپنے ساتھ لان میں لے جاتے۔ پہلی بار ایسا ہوا تو سب لوگ لان میں ہی بیٹھے تھے۔ میرے ساتھ آئیے چھوٹے صاحب، تایا نے اس سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ کچھ دور جا کر وہ اکڑوں بیٹھے اور انہوں نے اس سے کہا، میرے کاندھے پر بیٹھ جائیے چھوٹے صاحب۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیوں تایا جان، آپ بیٹھے تو صحیح۔ نور الحق چند لمحے جھجکا، پھر ان کے کاندھوں پر بیٹھ گیا۔ اب میں آپ کا گھوڑا ہوں، آپ کو لے کر دوڑوں گا۔ گھوڑا نہیں، اونٹ، نور الحق نے کہا۔ اسے کلفٹن کا ساحل یاد آ گیا تھا۔ چلیں، اونٹ ہی سمجھ لیں، اور میں آپ کی رفتار کم زیادہ کیسے کروں گا؟ تیز دوڑنا ہو تو دایاں کان پکڑیں، رفتار کم کرنی ہو تو بایاں کان پکڑیں، اور رکنا ہو تو بال پکڑیں، زبیر نے کہا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ چائے کی میز پر بیٹھے ہوئے سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ سب کے تاثرات مختلف تھے۔ رابعہ کے چہرے پر خوشی تھی، حمیدہ جیسے کہیں کھو گئی، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ارجمن گمسم اور بوکھلائی ہوئی، جیسے کچھ سوجھ نہ رہا ہو۔ ادھر ادھر موجود ملازمین کے انداز میں حیرت اور دلچسپی تھی۔ بالآخر ارجمن سنبھلی اور اس نے سرگوشی میں حمیدہ سے کہا، چاچا کو روکے نا دادی جان۔ لیکن حمیدہ نے اس کی آواز نہیں سنی۔ اسی وقت بابا نماز پڑھ کر واپس آئے۔ چائے کی میز پر بیٹھنے کے بعد اس کی نظر اس منظر پر پڑی اور بات اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے بوکھلا کر سخت لہجے میں پکارا، نور الحق، زبیر بھائی۔ نور الحق نے جلدی سے زبیر کے بال پکڑے اور گھبراہٹ میں کچھ زیادہ سختی سے پکڑے۔ رکیں تایا جان، رک جائیں، اونٹ کو تایا کہتے ہیں، زبیر نے ہنستے ہوئے کہا اور اسے کاندھے سے اتار دیا۔ دونوں چائے کی میز کی طرف چل دیے۔ نور الحق سہما ہوا تھا کیونکہ بابا کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر چچا کے پیچھے ہو گیا۔ زبیر عبدالحق کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نور الحق نے ارجمن کے پاس جانا صحیح سمجھا۔ یہ کیا حرکت تھی نور الحق؟ عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ اب تم اتنے ننھے بچے تو نہیں ہو، تایا نے کہا تھا بابا جان۔ عبدالحق نے زبیر کی طرف دیکھا جو گڑبڑایا ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا۔ دل میں بہت ارمان تھا کاکا، زبیر نے جھجکتے ہوئے دبے لہجے میں کہا۔ چھوٹے سے تھے تو دور چلے گئے، اب ملے ہیں تو وہ سب ارمان پورے کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر مجھے اچھا نہیں لگا، عبدالحق نے کہا۔ بس کر عبدالحق، دادی نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی، تجھے کیا حق ہے ان کے بیچ آنے کا؟ اور وہ رونے لگیں۔ بابا بوکھلا گئے۔ کیا ہوا ماں، کیا ہو گیا؟ روتی ہوئی دادی نے بس اتنا کہا، اپنا بچپن تجھے یاد نہیں، پر مجھے تو کیا کیا یاد آ گیا۔ اور بابا شرمندہ نظر آنے لگے۔ مجھے معاف کر دیں زبیر بھائی۔ ارے نہیں کاکا، کیوں شرمندہ کرتے ہیں مجھے؟ تایا نے جلدی سے کہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ رات کو اس نے ان سے پوچھا، ابھی تم چھوٹے ہو، انہوں نے کہا، کچھ بڑے ہو جاؤ تو تمہیں ایک بہت اچھی کہانی سناؤں گی، محبتوں کی کہانی، تمہاری امانت ہے وہ، تو ابھی سنا دینا۔ نہیں، ابھی نہیں، اصل میں دادی کو زیادہ معلوم ہے، کہانی تو وہی سنائیں گی۔ اب بھی تایا جب جلدی آ جاتے تو اس کا اونٹ بنتے اور اسے سواری کراتے، اور کبھی اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے، کھلاتے پلاتے
انہیں معلوم تھا کہ آئس کریم اسے بہت پسند ہے اور وہ ساجد بھائی کو ساتھ چلنے کا خود سے کبھی نہیں کہتے تھے۔ وہ اصرار کرتا تو وہ اسے ساتھ لے لیتے۔ اور پھر ساجد بھائی تھے، وہ اس سے بڑے تھے مگر اس کے دوست تھے اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کا ساتھ بہت اچھا سمجھتا تھا۔ وہ ان سے بہت کچھ سیکھتا تھا۔ شروع میں تو ان کی مصروفیات زیادہ تھی مگر پھر اسے وہ وقت دینے لگے۔ وہ ہوم ورک کرتا تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر دیکھتے، اسے کوئی مشکل ہوتی تو پیار سے سمجھاتے۔ اور سچ یہ ہے کہ وہ بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ پھر ساجد بھائی کو ان کا الگ کمرہ ملا تو اسے اور اچھا لگا۔ وہ ان پر رشک بھی کرنے لگا، مجھے ایسا کمرہ کب ملے گا؟ اس نے بڑی حسرت سے کہا، تمہیں الگ کمرہ چاہیے؟ انہوں نے اسے پوچھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، بالکل اکیلے رہنا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ یہ سن کر ساجد بھائی مسکرائے، وہ بہت خوش نظر آنے لگے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے اکیلے رہنا؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ایک بات بتاؤں، چچا نے جب یہ کمرہ مجھے دیا تھا تو مجھے کہا کہ کوئی کمی ہو تو مجھے بتا دو۔ میں نے وہ کمی بتا دی۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ بڑے ہو جاؤ گے تو وہ اس کمی کو دور کر دیں گے۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا یہاں بس نور الحق کی کمی ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ یہ کہا آپ نے؟ آپ اپنے کمرے میں مجھے شریک کریں گے؟ میں اپنی ہر چیز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم دونوں کی ہے، تمہاری اور میری۔ ساجد بھائی نے بڑے ہی پیار سے کہا، بلکہ میری ہر چیز پہلے تمہاری ہے اور پھر میری، تو یہ کمرہ میرا بھی ہے، مجھ سے زیادہ تمہارا ہے، تو پھر میں یہاں رہ کیوں نہیں سکتا؟ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا، چچا سے تمہارے لیے اجازت لے لی، اب تم اپنے حصے کا کام کرو۔ ان سے اجازت لو تو تم آج ہی اس کمرے میں آ سکتے ہو۔ نور الحق کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے بابا سے بات کی تو انہوں نے کہا، اب تم 3 دن تک اس کمرے میں نہیں جاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ اس نے سوچا یہ تو اچھا ہونے کے بجائے برا ہو گیا۔ اگلے روز وہ ساجد بھائی سے ملا اور انہیں اپنی اس سزا کے بارے میں بتایا۔ وہ ہنسنے لگے۔ آپ کو اچھی لگی ہے یہ بات؟ اسے سخت صدمہ ہوا۔ 3 دن بعد دیکھنا، تمہیں بھی اچھی لگے گی۔ وہ بہت اداس ہو گیا۔ اسے ساجد بھائی سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ ان سے کچھ کھینچا گیا۔ 3 دن بعد بابا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، اور وہ اسے لے کر ساجد بھائی کے کمرے کی طرف چل دیے۔ ساجد بھائی دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ بابا نے ان سے کہا، لو بھائی ساجد، اپنے پارٹنر کو سنبھالو۔ ساجد بھائی نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے کمرے میں لے گئے۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی اور پھر اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ جہاں پہلے ایک چیز تھی وہاں اب ایک جیسی دو چیزیں تھیں۔ ساجد بھائی جیسا ایک بیڈ ویسی ہی میز ان کی میز کے برابر، ویسے ہی ایک اور الماری، ویسی ہی کرسی۔ اب یہ تمہارا کمرہ ہے؟ ساجد بھائی نے کہا، نہیں ساجد بھائی، اب یہ ہمارا کمرہ ہے، اس نے کہا اور ان سے لپٹ گیا۔ ان محبتوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کی زندگی کا افق غیر محسوس طور پر پھیلتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا، بابا سے اس کا ملنا کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ملتے نہ ہوں۔ رات کو وہ باقاعدگی سے آتے، اس کے ساتھ لیٹ کر اسے اللہ میاں سے متعلق بتاتے۔ وہ اللہ کے متعلق بہت باتیں کرتے، لیکن ایک تاکید وہ ہر رات کرتے، تمہیں مجھ سے، امی اور دادی سے، تایا سے، کسی سے بھی کوئی ضرورت ہو تو ان سے مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ سے مانگا کرو میرے پیارے بیٹے۔ اللہ سے مانگنے سے پہلے کسی سے کچھ کہنا بری بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اور وہ ان سے لپٹ کر سو جاتا، مگر جب اسے خیال آتا وہ بابا سے کچھ دور ہو رہا ہے تو وہ اداس ہو جاتا، لیکن پھر وہی خیال الٹ کر آتا اور وہ سوچتا بابا اس سے دور ہو رہے ہیں، اور اسے لگتا بابا اس میں خوش ہیں، تو اس کے دل میں شکایت کا ایک کانٹا سا چبھ جاتا۔ اسے بابا پر کچھ غصہ آتا، اس کی آنکھیں جلنے لگتیں۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔